آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ ہر سال پرانے ہوتے جا رہے ہیں یا تجربہ کار ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے ایک کمپنی میں سیکھا ہے، کیا دوسری کمپنیاں بھی آپ کو اس ٹیلنٹ پر اور اس سیکھے ہوئے کام پر اچھی ملازمت دینا پسند کریں گی؟ کیا آپ کا کام زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے یا آپ زیادہ قابل ہوتے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال روزانہ کریں کہ میں کون سی نئی چیز آج کل سیکھ رہا ہوں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو یہ سوال نہیں کریں گے، آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتے۔ کیا میں ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کو ایک وقت میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں نئے زمانے کی چیزوں کو نئے زمانے کے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی؟ السلام علیکم دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ وائی اسمارٹ پیپل فیل ان پاکستان۔ آج اس سلسلے میں ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے اور آج ہم اس کی ریزن جس پر بات کریں گے وہ ہے کمفرٹ زون، دا ٹریپ آف کمفرٹ زون۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کیریئر کے سٹارٹ میں بڑے پرجوش اور بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈل ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بنیادی وجہ اس کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، جب ان کو وہ آ گیا ہے تو بس انہوں نے وہ کام سیکھنا تھا اور وہ ایک خاص کمفرٹ زون کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنخواہ بڑھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تجربہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ سال گزرنے کا مطلب تجربہ بڑھنا ہرگز نہیں ہوتا۔ تجربہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اس سے ملتے جلتے اور کام کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر کسی تیسرے کام کو اور پھر کسی چوتھے کام کو، اسی طرح آپ مختلف کاموں کو سیکھتے اپنے آپ کو ایک ملٹی ڈائمینشنل انسان بنا لیتے ہیں اوور دا ایئرس۔ سیکھنے کی بہت ہی اچھی مثال ہمارا ایکیڈیمک کیریئر ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم کلاس 1 میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں آتی ہوتی ہیں، ABC آتی ہے، کوئی الف ب آتا ہے، ہمیں گنتی آتی ہے، کوئی 2-4 فگرز کو ہم جمع کر لیتے ہیں، 2+2 4 کر لیتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ پورا سال لگا کر ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، اور جب سال کے بعد آخر میں ہم امتحان دیتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو ہماری کتابیں نہیں ہوتی ہیں، جو ہم نے پیچھے سیکھا ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر اگلے سال ہم اس سے ایڈوانس چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کرتے ہم اسکول لیول سے کلیئر ہوتے ہیں، پھر ہم کالج لیول پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بالکل نئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی بار بچے نیا سبجیکٹ بھی رکھ لیتے ہیں، اور کرتے آپ گریجویشن کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے 14 سال یا 16 سال میں جب آپ اسکول میں داخل ہوئے تھے، اس سے لے کر اسکول سے نکلنے تک، پھر کالج میں داخل ہونے سے کالج سے نکلتے وقت، اور یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے یونیورسٹی سے نکلتے وقت کتنا فرق ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے مسلسل نئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہم نے 1 سال کے کورس پہ اکتفا نہیں کرنا، اسی پہ نہیں بیٹھ جانا، ساری زندگی اسی کو نہیں ریپیٹ کرتے رہنا۔ ہم نے نئی چیزیں ہر سال سیکھنی ہے، ہم نے پرانی چیزوں کو بنیاد کے طور پہ رکھنا ہے اور نئی چیزوں کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ ایکیڈیمک کیریئر جو ہے وہ ہمیں یہ بہت اچھی طرح سکھاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں۔ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بالکل سٹارٹ میں آپ کو کچھ نئی چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا آپ نے MBA کیا ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ جب پہلی بار جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا انوائرمنٹ ملتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ اس انوائرمنٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس انوائرمنٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اور آپ اس میں ایک مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کو وہ ایک روٹین لگنے لگتا ہے۔ جب آپ کو کوئی کام روٹین لگنے لگتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ کام سیکھ لیا ہے۔ جب آپ نے وہ کام سیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو بھی آپ کر رہے تھے وہ آپ کو آ گئی ہے، تو اب آپ نے نئی چیز سیکھنی ہے، یا آپ نے اس کو کسی ایسی ٹیکنیک سے کرنا سیکھنا ہے جس سے باقی لوگ اس کام کو نہیں کرتے اور آپ بہتر طور پہ اس کو کرنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے بیسیکلی یہ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ ہمیں زندگی کا وقت گزرنا آگے لے کے نہیں جاتا،
آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں، وہیں پہ کھائیں، وہیں پہ سو جائیں، وہیں پہ اٹھیں، پھر دن گزار دیں، ایک ہی کمرے میں آپ ساری زندگی گزار دیں، تو آپ سیکھیں گے نہیں۔ اسی طرح کسی ایک کام کو روٹین میں مسلسل کرتے رہنے کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو سکھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کیریئر میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور جس کمپنی میں کر رہا ہوں، اگر آج میں اس کمپنی سے چلا جاتا ہوں اور میں کسی نئی کمپنی میں جاتا ہوں، تو کیا یہ کام میری مارکیٹ ویلیو میں اتنا وزن رکھتا ہے کہ یہ مجھے آگے بھی جاب دلوا دے گا یا مجھے آگے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دے گا؟ تو اس سے آپ کو کسی بھی کام کو وے کرنے کا، اس کو ویلیویٹ کرنے کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک انجینئر ہیں، آپ پہلی جاب میں جاتے ہیں اور آپ کو چند بنیادی چیزوں کو استعمال کرنے پہ، کچھ کام کرنے پہ، کوئی آپ کوانٹیٹیز نکال رہے ہیں یا آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ اپنے سینئر کو کچھ کام کر کے دیتے ہیں اور باقی کام وہ خود کرتے ہیں، وہ آپ کو بار بار ایک کام کرواتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ کام سمجھ آ جاتا ہے اور آپ اس کو روٹین میں کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک سبجیکٹ کا ایک چیپٹر جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، لہٰذا اب آپ کی جو کتاب ہے اس چیز کی، اس کے ہو سکتا ہے 10 چیپٹر ہو سکتا ہے 20 ہو۔ آپ دیکھیں کہ میں جس کام کی بنیادی مہارت حاصل کر رہا ہوں اس کام کے آگے کتنے چیپٹر ہیں اور یہ اپنی پیک پہ کہاں تک جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ ہر سال پرانے ہوتے جا رہے ہیں یا تجربہ کار ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جو آپ نے ایک کمپنی میں سیکھا ہے، کیا دوسری کمپنیاں بھی آپ کو اس ٹیلنٹ پر اور اس سیکھے ہوئے کام پر اچھی ملازمت دینا پسند کریں گی؟ کیا آپ کا کام زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے یا آپ زیادہ قابل ہوتے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال روزانہ کریں کہ میں کون سی نئی چیز آج کل سیکھ رہا ہوں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو یہ سوال نہیں کریں گے، آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ جہاں پر بھی ملازمت کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آج یہاں سے اگر میں چلا جاتا ہوں یا کمپنی مجھے فارغ کر دیتی ہے، تو کیا دوسری کمپنیوں کے لیے میں کوئی اٹریکشن رکھتا ہوں؟ کیا میرا ٹیلنٹ اس قابل ہے کہ میں ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد انسان ہوں؟ کیا میں ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کو ایک وقت میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں نئے زمانے کی چیزوں کو نئے زمانے کے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی؟ کیا کوئی میں ایسے کام کر لیتا ہوں جو دوسرے لوگ آرام سے نہیں کر پاتے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جب آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کمفرٹ زون میں ہیں یا نہیں۔ کمفرٹ زون بالکل نشے کی طرح ہوتا ہے، آپ کو ایک روٹین کا عادی بنا دیتا ہے اور آپ کا دل ہی نہیں کرتا اس سے نکلنے کو۔ پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ کے 10 سال ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ میں سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور آپ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ہی چیز کو بار بار کر کے ایک بور روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ کریٹیو نہیں رہتا۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی لے ڈوبتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں، گوگل پر جائیں، اے آئی سے پوچھیں تو وہ آپ کو ایک کام کرنے کے 10 طریقے بتائے گا اور وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک روٹین میں چیز کو لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے اس طرح سے آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ایک دن میں کئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہر وقت لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے آئی سے مدد لے رہے ہیں، گوگل سے مدد لے رہے ہیں، یوٹیوب سے مدد لے رہے ہیں۔ یہ جو شیئرڈ نالج آیا ہے مارکیٹ میں، اس نے سیکھنے کے عمل کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ اگر آپ روز نئی چیز نہیں سیکھتے تو آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس بدلتے ہوئے وقت کو، بدلتی ہوئی مہارت کی ریکوائرمنٹ کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور کمفرٹ زون میں رہیں گے تو آپ آج سے 10 سال پہلے اگر کسی چیز میں 1 سال پیچھے جاتے تھے تو آج آپ 10 سال پیچھے جائیں گے۔ جتنا تیزی سے تبدیلی کا عمل ہے اتنی تیزی سے آپ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس تبدیل ہوتے ہوئے وقت کے ساتھ دوڑنا ہے۔ انسان بڑی تیزی سے
علم میں، مہارت میں، طریقوں میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے، اور وہ جس ٹول سے مدد لے رہا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے چلتا ہے، وہ ہے کمپیوٹر۔ اے آئی نے نئے زمانے میں اس قدر تیزی سے تبدیلی لائی ہے کہ ہمارے لیے سروائیو کرنا آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ نئے طریقے سے نیا کام کرنا سیکھیں، نئے ٹولز یوز کر کے اپنے آپ کو سمارٹ بنائیں اور سمارٹ طریقے سے کام کریں، تاکہ آپ کی مارکیٹ ویلیو رہے۔ آپ نئے طریقے سیکھے ہوں گے تو آپ کو لوگ بہتر طور پہ ایویلیویٹ کریں گے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہتر طریقے سے کام کریں گے، جلدی کام کریں گے، بہتر اور ایکوریٹ ریزلٹس لے کر آئیں گے، تو آپ کی ویلیو ہوگی۔ اپنے آپ کو ہر وقت ایویلیویٹ کرتے رہا کریں۔ روزانہ شام کو جب آپ سوتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے، یا آج کل میں کیا سیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے کیا سیکھنا ہے۔ اپنا ایک کیلنڈر بنائیں، اپنے آپ کو کویسچن کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو کویسچن کریں گے تو آپ کو خود ہی جواب آ جائے گا۔ اور آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کمفرٹ زون ایک بہت بڑا نشہ ہے، اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے۔ اس کی ایک بڑی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کا بازو ٹوٹ جائے یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کو وہ پلاسٹر لگا دیتے ہیں۔ وہ پلاسٹر 6 ہفتے رہتا ہے، 8 ہفتے رہتا ہے، لیکن جب 8 ہفتے کے بعد وہ پلاسٹر اترتا ہے تو وہ جو باڈی کا پارٹ ہے، وہ بازو ہے یا ٹانگ ہے، وہ اگر ایک جس سائز کی ہے اس سے آدھے سائز کی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جسم کے کسی حصے کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ناکارہ ہونے لگتا ہے۔ زندگی میں تمام چیزیں ایسے ہی ہیں۔ آپ جس مینٹل ایبیلٹی کو استعمال نہیں کریں گے وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر اور آپ کریٹیوٹی استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ کی کریٹیوٹی ختم ہوتی جائے گی۔ اگر آپ فزیکلی بہت ایجائل ہیں، اگر آپ فزیکلی بہت ایکٹیو ہیں، تو اگر آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو آپ کی وہ صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے وارم اپ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باڈی کو اس ٹون میں لانا پڑتا ہے، اس روٹین سے ہٹا کر ایک بیسک ایکٹیویٹی کر کے لانا پڑتا ہے کہ اب میں کچھ کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح آپ کو اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو وارم اپ ایکسرسائز ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، اس تک جانے میں لوگ اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ وہ کبھی اس کو کر ہی نہیں پاتے۔ مجھے امید ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آج آپ کے کام آئے گا اور آپ کو زندگی میں آگے لے کر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔